اور نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا آصف. ان کے والد کا نام تھا برخیہ. آصف بن برخیہ یہ کون تھے؟ کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی، یہ کتابت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، قرآن میں بیٹھتے تھے، رازدار تھے، اور ان کے پاس زبور اور یہ قرآن کا علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم تھا. اور شان یہ تھی، کہنے لگے میں یہ تخت لے کر آتا ہوں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دربار میں کہہ رہے میں لے کر آتا ہوں. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی. یہ میرے اللہ کا بولو، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. بات وہ کر رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ میرے اللہ کا فضل ہے. کیا مطلب؟ کہا یہ میرا یہ اللہ کا دیا ہوا فیض ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا فیض ہے جو اس نے مجھے عطا کیا اور میرے ذریعے میرے امتیوں کو اس قابل بنایا. اور تک کے دلکیس اتنی دیر کے اندر میری خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. وہ تخت بلقیس لے کر آیا. کون لے کر آیا؟ جن لے کر نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمتگار، حضرت سلیمان پیغمبر کے کاتب وہ تخت لے کر آئے. قبل ان یرتد الیک طرفک، تخت پہنچ گیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا. میں نے کہا دنیا والے ذرا سوچو تو صحیح نا، آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، آج ذرائع دنیا کے اندر اتنے آ گئے، آنے کے بھی جانے کے بھی، اور سامان اتنی مشینری نے ترقی کی ہے. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی مشین موجود نہیں ہے، کوئی ایسا طاقتور ذرائع موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے 1500 میل کا فاصلہ بڑا تخت ہو جس پر وہ اپنی پوری قبیلہ بٹھایا کرتی تھی. آپ یوں سمجھے کہ جس طرح کوئی کہے کہ میں قومی اسمبلی پوری اٹھا کر لے آتا ہوں، پوری بیگم اٹھا کر لے آتا ہوں. تو یہ عقل نہیں مانتی. لیکن جس کو عقل نہ مانے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. جس کو عقل نہ مانے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. جس کو عقل نہ مانے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. حضرات کرام، تخت بلقیس آ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تخت بلقیس کیوں آیا؟ بات لمبی ہو جائے گی. تخت بلقیس اس لیے آیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیضان تھا. بولا حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیضان تھا. ان کا فیضان جس کے پاس ہو، جو ان کے فیضان کا مالک ہو، جو ان کے فیضان کا وارث ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہے سبحان اللہ کہ جن کے پاس حضور کا فیضان ہے سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، مولا علی ہو سبحان اللہ. اور پھر وہ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے علم تھا. تو مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے سبحان اللہ. مولا علی سے پوچھا کتنا؟ آپ نے فرمایا میں اس کتاب کے فیضان کی وجہ سے زمین کے راستوں کو جانتا ہوں، سارے راستوں کو جانتا ہوں. اور فرمایا صرف زمین کے راستوں کو نہیں جانتا، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف سبحان اللہ. فرمایا تھا میرے اونٹ کی لکیر گم ہو جائے میں اس کو قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں سبحان اللہ. یہ فیضان قرآن ہے، یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے. میں سلیمان علیہ السلام کی امتی کی بات کر رہا ہوں. غوث پاک وہ ہے جو حضور کے امتی ہے. یہ کون ہے؟ حضور کے امتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت والوں نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا اور اس کو رائے بڑے لے آئے. یہاں پر آ کر اسے کہنے لگے یہ تو لوگ وہ ہوتے ہیں نا بس کلمہ پڑھو جی. تو کلمہ تو پڑھا دیا. اس نے کہا کلمے سے آگے بھی کچھ بتاؤ نا. کہنے لگے اب یہاں پر وقت لگانا پڑے گا. اس نے کہا کتنا وقت لگے؟ دین کے لیے بڑا وقت لگے. دوسرے کا سارا وقت لگاتا 4 سال وہ یہاں پر ٹھہرا. 4 سالوں کے اندر اسے اردو بھی پڑھائی، اسے عربی بھی پڑھائی،
اسے کہا اب قرآن پڑھو. اس نے کہا قرآن کیسے پڑھوں؟ کہنے لگے ترجمہ پڑھ لیا کرو. وہ کہتا ہے میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگا نا، جب 19واں پارہ میں نے کھولا نا سبحان اللہ اور اس جگہ پر آیا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. میں نے اس کی تفسیر کے اندر پڑھا 1500 میل کا فاصلہ ہے. سلیمان علیہ السلام شام کے اندر ہیں اور جناب والا وہ تخت بلقیس یمن کے اندر ہے. اتنا بھاری 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور کئی من اس کا وزن ہے. وہ اٹھا کر اتنی دیر کے اندر آگ چپکنے سے پہلے کیسی آ گیا؟ یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا ذکر تھا. کہتے ہیں میری آواز سن کے میں حیران ہو گیا کہ وہ کیا طاقت تھی. اب انگریز تھا، وہ گیا امیر صاحب کو، ہونا کہ اسی امیر صاحب زیادہ جانتا. امیر صاحب اے میں تھوڑا جا سمجھا دے ہو کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آگ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس 1500 میل سے کیسے آ گیا؟ اب وہ کہنے لگے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے بس ترجمہ پڑھا کرو. بس ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن ہے نا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح. دیکھیں سب کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. میں کہا وہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے انا آتی کا، میں لاتا ہوں. بندہ کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہہ رہا ہے میں لے کر آتا ہوں. سبحان اللہ اللہ کی بات تو میں بھی مانتا ہوں، یہ بندے کی بات ہو رہی، مجھے سمجھا دے. سمجھ کوئی نہیں، جب آپ پہ نہ آوے ہو اب وہ کی سمجھائے گا؟ ایک مسئلہ ہے، وہ مینوں نہیں ہوتا، خود میں نہیں پتا کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. پہلے خود سمجھوں گا تو آگے سمجھاؤں گا. جسے خود نہیں پتا وہ کیسے؟ اب وہ کہنے لگے کیونکہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. کہنے لگے نہیں قرآن سے پڑھیا کر، وہ نہیں پتا. اچھا وہ چل دیا نا، وہ ٹر گیا. کتنے گیا؟ داتا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی دسے داتا صاحب بڑی طاقت والے، بڑے بڑے سیدھے کٹے. کبھی تو گل سناوا نا، وہ نا داتا صاحب گیا. جب داتا صاحب گیا نا صبح کا وقت سی تے میں داتا صاحب یہ بڑی گلاں چکرانتا پہلے دیکھ چکیا سی. تے کہندا میں جدوں چھڈ کے نا اپنا بستر بھی رکھیا، وہ بیگ بھی رکھیا، وہ جڑا سلنڈر ہوتا ہے وہ بھی رکھیا، وہ کیٹلی بھی رکھی. تے وہ کہندا کہ میں داتا صاحب دوڑ کے تو بڑھیا نا تے جو ہی میں دربار جانا پہ تے بابے ہوری بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بازو کھڑیا تے پھڑ کے بٹھا لے. انہاں کیا کوئی احمد سلیم آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے میں دیکھا نا تو میں بیٹھ گیا. میں کہ آ گئی. انہاں کہ دس ناشتہ کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناشتہ کرنی. سبحان اللہ. ناشتہ نہیں کرنا، مسئلہ کچھ ہے. کیڑا کہ وہی کیڑا ہوئی کہ وہی کہ مسئلہ بھی دسنا، لیکن پہلے دس ناشتہ کرو سکے پہلے بھی مسئلہ دسو. انہاں کہ نہیں اسی پہلے لنگر کھواندے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے تیرے لنگر کا انتظام کرتے ہیں. وہ سکے چلو یہ اس شرط تے دس دیو تے ناشتہ کرا دیو. اچھا انہاں کہ کیڑا کرنی؟ نیاری نہ کرنی. پارٹی دروازے تو منگوا دے. اور کتوں میں کہ یہاں یہ دس تیرے گھروں منگوا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں بابا جی میرا گھر انگلینڈ ہے، میں برطانیہ کا رہنے والا ہوں. انہاں کہ بس تو گل تے کرنا. سبحان اللہ برطانیہ چ منگوا دے. ہو سکے 4 سال ہو گئے نہ بیوی دے ہاتھاں دی روٹی کھادی نہ چاہ پیتی تے دل تے بڑا کرتا ہے لیکن وہ نہیں سکتا نا. انہاں کہ بیٹھ وہ بیٹھ گیا. بابے اور اینج کیتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح ہاتھ کیتا تے لیا کے نا پورا دسترخوان دے سامنے رکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہندا ہے سچی گل ہے، وہ ایک کیٹلی بھی ساڈے گھر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کراکر دی کراکری دا سارا سامان ہے وہ ساڈے گھر دا. پیالیاں سارے ساڈے گھر دیاں، سامان ساڈے گھر دا. تے تازیاں روٹیاں پکیاں میری اپنی بیوی دے ہتھاں دیاں میرے گھر دیاں وہ سامنے آئیاں. انہاں نے کھا. وہ کہنا بابا جی مسئلہ دسو نا. انہاں کیا پتر مسئلے پیا دسنا نالے کھاتا جا نالے مسئلہ سنتا جا. زیادہ دیر اسی کوئی نہیں لاندے تینوں مسئلے دی بھی سمجھ آ جائے گی. بابا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے بابا
کھاتا بھی جا مسئلہ بھی سنتا جا. کہتا ہے میں ناشتہ بھی کرتا جاتا تھا, میں بابے کی بات بڑے دھیان سے سنتا جاتا تھا. کہنے لگے بیٹا بات یہ 1500 میل کا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے تو حیران ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے. 1500 میل اس کا تخت دور پڑا ہے, اٹھا کر لے آیا. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. یہاں سے 1500 میل نہیں, ہزاروں میل دور کا سفر ہے, یہ میں اٹھا کر لایا ہوں. فرق اتنا ہے اس بندے نے اس لیے لے کر آیا تھا, اس کے پاس طاقت یہ تھی, اس پر نگاہ تھی سلیمان علیہ السلام کی, اور میں جو لے کر آیا ہوں اس پر مجھ پر نگاہ ہے مدینے والے سرکار. سلیمان اپنی امت کا سردار ہے, رسول اللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں, ساری 14 طبقے کائنات کے سردار ہیں. اگر سلیمان علیہ السلام جس کو سرداری امت کی ملی ہے اس کی اندر یہ طاقت ہے, اپنے ولی کو وہ فیض دے سکتا ہے, اپنے خدمتگار کو یہ فیض دے سکتا ہے کہ اس کا خدمتگار وہ آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس 1500 میل سے لا سکتا ہے. میں مصطفیٰ کے قرب کے اندر رہنے والا, میں اپنے نبی کے عشق کے اندر زندگی گزارنے والا, میں حضور کی نگاہ کے اندر رہنے والا, میں حضور کے نور کے چلوں کے اندر رہنے والا. اگر سلیمان کی نگاہ کے اندر یہ طاقت ہے, میرے نبی مدینے والے کی نگاہ کے اندر یہ طاقت ہے. لوگوں, اللہ کا ولی اس کی طاقت اپنی نہیں, سبحان اللہ. طاقت اس کے نبی کی ہے, اور نبی کا جو معجزہ ہے طاقت اس کی اپنی نہیں, طاقت اللہ کی ہے. حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور غوث پاک جن کا دن ہے, جن کا عرس ہے, محبوب سبحانی کیا کہا جاتا ہے, انہیں قطب ربانی کہا جاتا ہے, انہیں شہباز لامکانی کہا جاتا ہے. کون عبد القادر جیلانی, میرا محی الدین غوثی اعظم سرکار بغداد شریف والے, اللہ کی قسم